الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کے خزانے میں جو سب سے زیادہ قیمتی نعمت اور دولت ہے، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے وہ عظیم نعمت اور دولت ہمیں عطا فرمائی ہے. وہ دولت اور وہ نعمت اتنی قیمتی اور اتنی اہم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، ہمیں یہ بتلایا، ہماری یہ رہنمائی کی کہ جو انسان اس عظیم نعمت سے محروم ہے اور جس انسان کے پاس میں وہ قیمتی دولت نہیں ہے، وہ انسان کل قیامت کے دن اگر اللہ کے دربار میں یہ عرضی لگائے اور یہ درخواست کرے کہ باری تعالیٰ زمین سے لے کر کے آسمان تک یہ جتنا بھی حصہ ہے، یہ پورا کا پورا حصہ میں سونے اور چاندی سے بھر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، میں اس حصے کو بھر کر کے سونے اور چاندی کی شکل میں فدیہ آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیجئے. اور وہ جو عظیم نعمت اور دولت آپ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی، مسلمانوں کو عطا فرمائی، جس عظیم نعمت اور دولت کی وجہ سے آج وہ اہل ایمان جنت میں جانے والے بن رہے ہیں، جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں، میں اتنی بڑی مقدار میں اور اتنی بڑی تعداد میں یہ سونے چاندی اور زیورات کے ذخائر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجئے اور پھر مجھے بھی جنت میں داخلہ دے دیجئے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان اتنی بڑی پیشکش بھی اللہ کے سامنے کرے گا، ما تقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اتنی بڑی پیشکش کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس کی اس پیشکش کو اور اس کی اس درخواست کو قبول نہیں فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ میں نے جنت میں داخلے کے لیے ایک نظام بنا رکھا ہے، اور جو شخص اس نظام کا پابند ہوگا، جو شخص اس اصول پر کار فرما ہوگا، جو شخص اس اصول کا تابعدار ہوگا اور اس اصول کو اور اس نظام کو اختیار کر کے جو شخص دنیا سے آیا ہوگا، میں اسی کے لیے جنت کا فیصلہ کروں گا، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں کروں گا. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان زمین سے لے کر کے آسمان تک اس پورے خلا کو سونے اور چاندی کی شکل میں بھر کر کے اللہ کے دربار میں پیش کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ بالکل ہی ناممکن اور محال بات ہے، اس وجہ سے کہ کسی انسان کے پاس اتنی بڑی مقدار میں اور اتنی بڑی تعداد میں خزانہ نہیں ہے کہ وہ سونے اور چاندی سے لے کر کے زمین سے لے کر کے آسمان تک اس پورے خالی حصے کو پر کر سکے. لیکن اگر بالفرض والمحال اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے اور اتنی بڑی مقدار میں بھی وہ اللہ کے دربار میں خزانے کو پیش کر رہا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی پیشکش کو قبول نہیں فرما رہے، اس کی درخواست کو قبول نہیں فرما رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ اتنا کیا، اس سے ڈبل، اس سے تبل، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے کئی لاکھ گنا زیادہ بھی اگر تو میرے دربار میں اس چیز کو، اس خزانے کو پیش کرے اور پھر یہ درخواست کرے کہ مجھے اس کے بدلے میں جنت دے دے،
تو میں تجھے جنت نہیں دوں گا، اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے جو اصول اور جو نظام میں نے بنایا ہے، اور جنت میں داخلے کے لیے جو پہلی شرط میں نے لگائی ہے، وہ شرط اگر تیرے اندر پائی جاتی ہے تو تجھے جنت میں داخلہ دیا جائے گا، اور اگر وہ شرط تیرے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو تجھے جنت میں داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ اور وہ شرط ہے ایمان کی شرط، کہ اگر ایمان تیرے پاس میں ہے تو پھر اس ایمان کی وجہ سے تو جنت میں داخل ہوگا، اور اگر ایمان تیرے پاس میں نہیں ہے تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے تو اتنی بڑی تعداد میں اور مقدار میں اگر خزانہ میرے دربار میں پیش کرے گا تب بھی میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ بتا تیرے پاس میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑے ہدیے کو بھی اللہ تعالیٰ رد فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ ایمان کتنی بڑی چیز ہے! یہ عظیم نعمت اور دولت اللہ رب العزت نے بن مانگے ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ابتدا ہی سے، ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کو اتنا مضبوط کریں، انہیں اتنا پابند کریں ایمان کے اوپر، عقائد کے اوپر، اسلام کے اوپر، مذہب کے اوپر، دین کے اوپر، کہ وہ اس کے اوپر قائم رہے۔ جب یہ اتنی عظیم نعمت ہے اور اتنی بڑی دولت ہے تو پھر شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی پیدائش سے لے کر کے موت تک سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے انسان سے اس کی اس عظیم نعمت کو چھین لے، اس کے ایمان کو سلب کر لے۔ اس کے لیے وہ مختلف ہیلے اپناتا ہے، مختلف کام کرواتا ہے، مختلف فتنوں کے اندر ڈالتا ہے۔ آج کے ماحول کے اندر یہ فتنے اور بھی زیادہ شدت اختیار کر چکے ہیں۔ اکابرین علماء کرام فرماتے ہیں کہ آج کے ماحول کے اندر فتنے صرف 20% ہے، 20%، کہ اس 20% فتنے کی وجہ سے آج ساری خبریں اور ساری کارگزاری، سارا سروے، سارا جائزہ آپ کے سامنے ہے کہ صرف 20% فتنہ ہونے کی وجہ سے کتنی بڑی تعداد میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو مذہب اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، جو اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں، جو اپنے کلمے اور ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، اور معمولی چیزوں پر اور معمولی پیشکش کو قبول کر کے اور معمولی عہدے کو حاصل کرنے کے لیے، یا معمولی فانی محبت کو پانے کے لیے، یا صرف شادی کے جھانسے میں آ کر کے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں جو دینی تعلیم سے دور ہے وہ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ 20% فتنے کے ماحول میں یہ حال ہے، اگر خدا نخواستہ 100% فتنے آ جائیں گے تو ارتداد کتنا زیادہ بڑھے گا۔ اور آپ اس سے بے فکر نہ رہیے کہ فتنے نہیں آئیں گے، فتنے ابھی جتنے ہیں آنے والے وقت میں اس سے بھی زیادہ آئیں گے، اس لیے کہ انسان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، ان چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ آج سے اگر 20 سال پہلے کسی انسان کو یہ بتایا جاتا، کسی انسان کو یہ کہا جاتا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجدوں کے اندر گانے بجائے جائیں گے، مسجدوں کے اندر گانے بجیں گے، تو کوئی بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کی بات پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، چونکہ آج سے 20-30 سال کے پہلے کا جو وقت تھا وہ ایسا وقت تھا کہ مسجد کے اندر تو دور کی بات ہے، مسجد کے باہر بھی اگر کوئی غیر مسلم بھی شادی میں ڈی جے لے کر کے جاتا تھا تو جب مسجد آتی تھی تو مسجد کے احترام میں وہ بھی اپنے ڈی جے کو بند کر لیا کرتا تھا، ناچ گانا بند کر دیا کرتا تھا، اور یہ کہا کرتا تھا کہ بھئی مسلمانوں کی مسجد آ گئی ہے، خدا کا گھر آ گیا ہے، اس کے احترام میں یہاں پر خاموشی کے ساتھ میں نکلو، اور تھوڑی دور جا کر کے پھر وہ اپنے ڈی جے کو اور ناچ گانے کو چالو کیا کرتا تھا۔ تو اس مسلمان کے دل کے اندر یہ بات اور اس کے تصور میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی کہ جب غیر مسلم مسجد کا اتنا احترام کر رہا ہے کہ وہ مسجد کے باہر ناچ گانا نہیں کر رہا ہے اور ڈی جے نہیں بجا رہا ہے، تو آخر ایسا وقت کیسے آ سکتا ہے کہ مسجد کے اندر گانے بجائے جائیں گے؟ لیکن آج کا ماحول آپ کے سامنے ہے کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں کے اندر موبائلوں میں گھنٹیاں بجتی ہے، اس میں گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے جو سب سے بڑی عبادت ہے اس میں گانے بج رہے ہیں اور گانے بجائے جا رہے ہیں۔ آج مسجد میں گانے بج رہے ہیں، آنے والے وقت میں کیا ہوگا اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ فتنے نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ فتنے نہیں ہے تو کیا ہے؟ نئی نئی چیزوں پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہے۔ فتنہ خلق قرآن جو کسی زمانے میں امام احمد بن حنبل کے زمانے میں پیدا ہوا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مقابلہ کیا، ان کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، انہوں نے بتلایا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ وہ فتنہ ختم ہوا، آج وہ فتنہ دوبارہ کھڑا ہو چکا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے وابستہ نہیں کریں گے،
ان فتنوں سے بچنے کا واحد طریقہ اور واحد حل یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بنیادی طور پر اور بچپن میں ہی ہم ان بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، ان بچوں کو قرآن پڑھائیں، ان بچوں کو دینی تعلیم دیں، سیرت ان بچوں کو پڑھائے، اور ایمان اتنا مضبوط ان بچوں کے دلوں کے اندر بچپن کے اندر بٹھا دے کہ جو مفسر قرآن علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بچہ ناظرہ قرآن کریم پڑھ لے گا یا مکتب کے اندر جو بچہ تعلیم حاصل کر لے گا، میں ذمہ داری کے ساتھ اور گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آگے وہ چاہے کتنے ہی پرفتن دور کے اندر اور پرفتن ماحول کے اندر کیوں نہ چلا جائے، کتنے ہی کفر و شرک کے ماحول کے اندر کیوں نہ چلا جائے، اگر بچپن میں اس نے دینی تعلیم حاصل کر لی تو وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا، وہ مرتد نہیں ہوگا، وہ مرتد نہیں ہوگا۔ تو لہذا ارتداد کی آندھی کو اگر روکنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیں، ان کو مسجدوں سے جوڑیں، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ آپ حیران ہوں گے اس وقت ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں، چاہے وہ جمعیت علماء کے ہوں، دارالعلوم دیوبند کے ہوں، یا مرکز نظام الدین کے ہوں، یا تبلیغی جماعت کے ہوں، یا کسی بھی فرقے کو یا کسی بھی مسلک اور مشرب سے ان کا تعلق ہو، ان سب کی جو راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے اور ان سب کی جو فکر ہے وہ فکر یہی ہے کہ کس طریقے سے ہم مسلم بچوں کے ایمان کو بچانے والے بنے۔ حالانکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خاتون کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن اپنے راز کو نہیں بتایا، اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جس کو ابو جہل نے برچھا مارا ان کی شرمگاہ پر اور وہ شہید ہو گئی۔ ابو جہل نے اسلام سے پھرنے کے لیے کہا لیکن حضرت سمیہ نے اس کی بات نہیں مانی اور شہادت کو قبول کیا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں ہونے دیا، اپنے مذہب کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اسی طریقے سے صحابیات کی ایک لمبی تاریخ ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے قربانیاں دی لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آج ہماری بہن بیٹیاں، ان کا حالات آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے معمولی سی باتوں میں آ کر کے اور نکاح کے لالچ میں آ کر کے، دوسرے سے شادی کرنے کے لالچ میں آ کر کے اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، اپنے ایمان کو چھوڑ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں آج ہمارے سامنے آ رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ ایمان کی اہمیت ان بچیوں کی دلوں کے اندر ہے، ایمان کی اہمیت ان بچوں کی دلوں کے اندر نہیں ہے۔ لہذا آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے کہ جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے اس نے دور کر رکھا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت پورے ملک ہندوستان میں 8 کروڑ مسلمان بچے ہیں، ان 8 کروڑ مسلمان بچوں میں صرف 1 کروڑ مسلمان بچے ایسے ہیں کہ جو کسی مکتب میں یا مسجد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، باقی 7 کروڑ بچے کہیں پر بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ ان 7 کروڑ بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کی کون فکر کرے گا؟ ان کو کون قرآن پڑھائے گا؟ ان کو کون دین سکھائے گا؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو بنیادی طور پر قائم کرے دین کے اوپر۔ یعقوب علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں اور ان کے بیٹے یوسف وہ نبی ہے، اور نبیوں کا سلسلہ باقاعدہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے چلا ہے۔ قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھو کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد کی فکر ہو رہی ہے، اور موت کے وقت میں یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو، وقت کا نبی ہے اور وقت کا نبی اپنی اولاد سے موت کے وقت میں یہ سوال کر رہا ہے، لِمَ تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، کہ تم مجھے یہ بتاؤ، ماذا تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں تم اسلام سے پھر تو نہیں جاؤ گے؟ کہیں تم میرے مذہب کو چھوڑ تو نہیں دو گے؟ کہیں تم وحدانیت اور رسالت کا انکار تو نہیں کر دو گے؟ انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کہ نہیں ابا جان آپ بالکل بے فکر رہیے، جس کی عبادت آپ کرتے ہوئے آئے ہم ہی ان کی عبادت کر کے آئے، آپ کی عبادت کریں گے۔ جب یعقوب علیہ السلام جیسا نبی ان کو اپنے بیٹوں کی فکر ہے تو آج کا مسلمان کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا بیٹا گمراہ نہیں ہو سکتا ہے یا میرا بیٹا رستہ نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ لہذا ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے اس چلتی پھرتی دنیا میں، اس ترقیاتی یافتہ دنیا میں چل کر کے اور دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے محروم نہ کرو۔ تمہیں جو پڑھانا ہے پڑھاؤ، جو سکھانا ہے سکھاؤ، جو دنیاوی تعلیم دینی ہے دلاؤ، کوئی منع نہیں کرتا ہے، کسی نے منع نہیں کیا ہے۔ آپ جو بنانا چاہتے ہیں، ہماری تو دعائیں ان کے ساتھ میں ہوتی ہے کہ وہ ترقی کرے، اعلیٰ عہدوں پر جائے، اعلیٰ منصب پر جائے، قوم کی خدمت کرے، اپنا نام روشن کرے، ماں باپ کا نام روشن کرے، اپنی قوم کا نام روشن کرے، اپنے ملک کا نام روشن کرے، کسی نے منع نہیں کیا ہے۔ لیکن ساتھ میں ان کو دینی تعلیم تو دو، ان کو دینی تعلیم تو دو۔ اگر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد
ان کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میرا اللہ کون ہے، میرا رسول کیا ہے، میرا نبی کون ہے، اور صحابہ کون ہے، اور مجھ سے آخرت میں کیا سوال کیا جائے گا، اور ایمان کی کیا قیمت ہے، اور اسلام کی کیا قیمت ہے، اور مذہب کی کیا قیمت ہے، اور قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس میں کیا احکامات اللہ نے مجھے دیے ہیں، اگر ان چیزوں کا بھی اسے علم نہیں ہے تو بتاؤ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اگر اولاد کسی کو نہ ملے تو وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور شادی کے 2-4 سال کے بعد ہی اولاد کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں چکر لگاتا ہے، کبھی تعویذ لینے جاتا ہے، کبھی وظیفے لینے جاتا ہے، کبھی بزرگوں کے پاس دعائیں کروانے کے لیے جاتا ہے، کبھی مزار پر جاتا ہے، کبھی درگاہوں پر جاتا ہے، یہاں تک کہ اولاد کو حاصل کرنے کے لیے کفر اور شرک تک بھی لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کسی طریقے سے اولاد مل جائے۔ اور اگر اولاد مل جائے اور پھر وہ اولاد کسی کی اگر جوانی میں مر جائے تو وہ انسان روتا پھرتا ہے، لوگوں سے شکایت کرتا رہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تھا، مجھے بیٹی دی تھی، لیکن جوانی میں اللہ نے میرا بیٹا لے لیا، مجھ سے بیٹا چھین لیا۔ میں کہتا ہوں کہ اولاد نہ ملے یہ غم کی بات نہیں ہے، اولاد مل جائے اور جوانی میں مر جائے تو یہ بھی غم کی بات نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اولاد آپ کو دی اور اس اولاد کے ملنے کے بعد 30 سال 40 سال 50 سال وہ اولاد آپ کی سرپرستی میں رہی اور آپ نے اس اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دلائی، اور اس طریقے سے دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اولاد بغیر ایمان کی دنیا سے چلی گئی ہے، یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات ہے۔ اولاد اگر نہیں ملے گی تو قیامت کے دن آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، اولاد اگر جوانی میں مر جائے گی قیامت کے دن آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر یہ اولاد رہی اور آپ نے اس کو دین کی تعلیم نہیں دی تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہی اولاد گریبان پکڑے گی اور گریبان پکڑ کر کے اللہ سے کہے گی کہ اللہ میرے باپ سے پوچھ اس نے مجھے دین کی تعلیم کیوں نہیں دی تھی۔ لہذا اس وجہ سے یہ ارادہ کرو، یہ عزم کرو، اپنے گھر کے اندر قرآن کے ماحول کو اور قرآن کی تعلیم کو پیدا کرو، اپنے بچے اور بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، صحابہ کے واقعات انہیں سناؤ۔ آج ہر انسان کے پاس میں موبائل ہے، ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ میں ایمانداری کے ساتھ آپ سے سوال کر رہا ہوں، ماشاءاللہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر بیٹھی ہے، بڑا موبائل استعمال کرتے ہوئے کم سے کم کسی کو 10 سال کسی کو 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ اس موبائل پر قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں؟ کتنے نوجوان ہیں؟ کیا ایک مرتبہ بھی یوٹیوب پر سرچ کر امام حرم کی یا حرم شریف کی یا مکہ کی یا مدینہ کے امام کی تلاوت سنی ہے؟ کیا کسی عالم کا بیان سنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 20 25 30 40 50 ہزار کا موبائل آپ کو دیا، ایک مرتبہ اس موبائل سے اللہ کا قرآن سننا نصیب نہیں ہوا، ایک مرتبہ اس موبائل پر نعت سننی نصیب نہیں ہوئی، ایک مرتبہ اس موبائل پر بیان سننا نصیب نہیں ہوا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری ایمانی کیفیت کا کیا حال ہو چکا ہے؟ ہمارا ضمیر کتنا مردہ ہو چکا ہے؟ اگر اب بھی ہم نہیں سمجھیں گے اور اب بھی اگر ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ باطل اپنی پوری طاقت اور پوری قوت لگا رہا ہے، علماء اپنے طور پر محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لہذا 98% طبقہ وہ ہے کہ جو اسکولوں کے اندر جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور وہ صبح اور شام کے وقت میں جو ہے وہاں سے آتا ہے، اور صبح اور شام کے وقت میں جب بھی ان کو ٹائم ملے، ان کو وقت ملے، اپنے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجو، اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھاؤ۔ جب تک ان کی قرآن کی تعلیم مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ بالکل ان کی طرف سے بے فکر نہ رہو، بلکہ پابند رہو، آپ کوشش کرو کہ ان کو قرآن کریم کی تعلیم آپ دلائیں۔ بچی کی شادی ہونے سے پہلے، اس کا رشتہ تلاش کرنے سے پہلے اس کو قرآن کریم کی تعلیم دو، اس کو بہشتی زیور پڑھاؤ، اس کو حیات الصحابہ پڑھاؤ، اس کو دوسری کتابیں پڑھاؤ، جتنی بھی کتابیں ہیں بچیوں کے لیے جو تیار کی گئی ہے، بچوں کو قرآن کریم پڑھاؤ ان کو کام پر لگانے سے پہلے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے براہ راست اپنے پیغمبر نازل فرمائی ہے، اور یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ بنے گا، رہنمائی کا ذریعہ بنے گا، گھروں میں برکت کا اور رحمت کا ذریعہ بنے گا، مصیبتوں کے اور تکلیفوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ آج قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ گھروں کے اندر لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھے، اب زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ مسجدوں کے اندر بھی لوگ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو گیا، اپنے باپ کی طرف سے کسی نے 5 قرآن مسجد میں رکھوا دیے، کسی نے 10 قرآن مسجد میں رکھوا دیے۔ آپ کیوں یہ قرآن رکھوا رہے ہیں مسجد میں؟ کیا ضرورت ہے مسجد میں قرآن رکھوانے کی؟ کیا آپ اس کی تلاوت کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے۔ کیا آپ نے اپنے بچوں کو تیار کیا؟ کیا آپ نے بچوں کو قرآن پڑھایا؟ کیا آپ کا بھائی اس کی تلاوت کرے گا؟ جب آپ نے خود قرآن کریم نہیں پڑھا، اپنے بچوں کو قرآن کریم نہیں پڑھایا، تو مسجدوں میں قرآن کیوں رکھوا رہے ہیں؟ خالی رمضان کے اندر چند لوگ اٹھ کر کے قرآن کریم، اب رکھنے والا بیچارہ رکھ کر کے جاتا ہے، پورا سال 2 سال 3 سال تک وہ قرآن کریم ویسا کا ویسا ہی رکھا رہتا ہے۔ دکان سے آیا، کتب خانے سے، مسجد میں رکھا رہا، اور مسجد میں تھوڑا سا پرانا ہوا، صفائی ہوئی، لوگوں نے جا کر کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ یہ قرآن کا حق ہے، یہ قرآن کا حق ہم نے ادا کیا ہے۔
کیا قرآن کو مسجد میں اسی وجہ سے رکھا گیا تھا؟ کیا قرآن کو گھر میں اسی وجہ سے رکھا گیا تھا؟ کتنا بڑا نقصان ہم قرآن کریم کے ساتھ، بے وفائی ہم قرآن کریم کے ساتھ میں کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے آپ سب حضرات سے یہ درخواست ہے کہ اس کو دل کے اوپر لے، اس کو سمجھے، اور آج کے اس مجمع میں جتنے بھی آپ حضرات تشریف لائے ہیں آپ سب یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہمارے گھر کے اندر کوئی بھی بچہ یا بچی قرآن کریم کی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا، اور ہم سب بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس کا ارادہ کرتے ہیں؟ کسی بھی بچے کو محروم نہیں رکھنا ہے، کسی بچی کو محروم نہیں رکھنا ہے، اور سب کو قرآن کریم کی تعلیم دلانی ہے، اور جہاں پر قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے وہاں پر جا کر کے اپنی محبت بھی پیش کرنی ہے، اپنا جذبہ بھی پیش کرنا ہے، اور موقع ملے تو بچے جہاں پر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں پر آئے، وہاں پر تشریف لائے، موقع ہو تو وہاں پر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر دولت دی ہے تو جو بچے قرآن کریم کی جہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں آ کر کے کبھی ان کو بسکٹ دو، کبھی ان کو ٹوفی دو، ان کے سر پر ہاتھ رکھو، ان سے دعائیں لو۔ آپ اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، کبھی اس طرف بھی تو آؤ۔ اس طرف کا راستہ تو مسلمان نے چھوڑ ہی دیا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو پورے سال کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، قرآن پورا ہو جائے تو اس کی کوئی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو انعام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر شادی کا موقع آتا ہے تو خوب پیسے لٹائے جاتے ہیں۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو جمعرات کے دن یا مہینے میں ایک مرتبہ جہاں پر بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، عصر بعد یا صبح جو بھی وقت ہو وہاں پر آؤ، ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دو، ان کے سر پر ہاتھ رکھو، ان کی دعائیں لو، اپنے امام کی دعائیں لو، ان کا تعاون کرو، ان کی حوصلہ افزائی کرو۔ اس گئے گزرے دور کے اندر اگر کوئی عالم دین اپنا سب کچھ قربان کر کے اتنی قلیل تنخواہ میں اور اتنی کم تنخواہ میں اگر قربانیاں دے رہا ہے، امامت کر رہا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ اس کا اصل صلہ تو اللہ ہی دے گا، لیکن اگر آپ ان کی دعائیں لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دونوں جہان میں نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا